علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ کیا میں مخل ہو سکتا ہوں؟ سب سے پہلے ان تمام بڑے لوگوں کا جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، ان کا شکریہ۔ ابھی راستے میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ میری عمر میں سامنے والے بیٹھے نوجوان جتنا ہوں آج بھی، تو آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو پھر میں نے اپنی گاڑی میں سے یہ سویٹر نکال کے پہن لیا۔ میں کہا یار اچھا لگے گا ذرا ینگ ایک بات کسی بھی بات سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے بعد میں اس کا بہت پرچار بھی کروں گا۔ آج سے 2 سال پہلے مجھے پیٹ میں درد ہوا، میں بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے 2 گولیاں دیں۔ ان میں سے ایک رات کو میں نے کھائی تو میری حالت یہ ہو گئی کہ میری زبان سلائیوا چھوڑنے لگی اور میرے سارے جسم پہ دانے نکل آئے۔ میں نے کہا شاید مجھے الرجی ہے، پرفیوم سے مجھے الرجی ہے میری باڈی کو، تو شاید کچھ ہوا ہے۔ ساری رات بڑی بے قراری میں گزری۔ اگلے دن پھر میں نے دوسری گولی کھائی، پین کلر تھی، تو تیسرے دن میری حالت غیر ہو گئی۔ اور ان شارٹ یہ کہ مجھے درجن بھر سے زیادہ اسٹیرائڈز، لائف سیونگ ڈرگز لگی اور میں بچا۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے جب ٹھیک ہوا میں نے کہا مجھے ہوا کیا تھا؟ تو میں تو بڑی ہیلدی لائف گزارتا ہوں، بڑا اچھا فوڈ کھاتا ہوں، واک کرتا ہوں، اور سب سے بڑی بات خوش رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ڈکلوفینک سوڈیم ریاکشن کر گیا آپ کو۔ میں نے کہا سر یہ کیا؟ کہتے ایک سالٹ ہے۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے، جتنا بتایا تھا ڈاکٹرز نے وہ بتا رہا ہوں۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ زندگی میں کبھی بھی لوگوں کو کھل کے بتانا، فیس بک پہ لکھنا، اپنی پاکٹ میں ایک کارڈ اس پہ لکھ دیں ڈکلوفینک سوڈیم ریاکشنری۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اچھا یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ خیر میں تو ٹھیک ہو گیا، اور میں نے غلطی یہ کی کہ میں نے ابھی تک فیس بک پہ بھی نہیں کہا، آپ کو بھی نہیں بتایا، آج بتا رہا ہوں، اور میں نے اپنی باڈی میں یا پاکٹ میں لکھ کے نہیں رکھا ہوا۔ کل رات 12:30 بجے میرے ایک کزن اسی طرح ڈکلوفینک سوڈیم کے ریاکشن سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں آج لیٹ بھی اس لیے آیا کیونکہ میں صبح تک وہاں تھا، فجر تک۔ تو پہلے ایک بات تو یہ جان لیں، جو اکثر ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، جی اور چنگے پلے لے کے آئے، ایسا انہوں نے ٹیکہ لایا، غلط ٹیکہ لاتا۔ غلط ٹیکہ نہیں ہوتا، باڈی ریاکشن کر رہی ہوتی ہے۔ وہی ڈکلوفینک سوڈیم لوگوں کی جان بچاتا ہے، لوگوں کو پین سے ریلیف ملتا ہے، لیکن وہی ڈکلوفینک سوڈیم میرے لیے اور میرے بڑے بیٹے علی کے لیے وہ جان لیوا ہے۔ تو ایک بات تو یہ جان لیں کہ آپ ضرور جب بھی کوئی پین کلر لیں، خدا نہ کرے آپ کو ضرورت پڑے، ویسے جتنے چاقو چوبند ہیں آپ کو نہیں پڑے گی ضرورت، مجھے بھی مجھے بھی 53 سال کی عمر میں ضرورت پڑی، اور رات کو پھر وہ ایک جوان بہت چھوٹا تھا کزن میرا، وہ اس کی موت دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ یار چھوٹی سی ایک احتیاط کر لیتے، چھوٹی سی ایک احتیاط کر لیتے تو وہ جان بچ جاتی۔ دوستو اسی طرح آپ کی بہت ساری باتیں جو آپ دوستوں سے کرتے ہیں، وہ اس پر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن کئی بار وہ باتیں چند دوستوں، چند سہیلیوں، چند رشتہ داروں کے دلوں پر ڈکلوفینک سوڈیم کی طرح ریاکشن کرتی ہیں۔ ان باتوں کی سختی ان کے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو خدا را اپنی زندگی میں سے ڈکلوفینک سوڈیم ان باڈیز پر، ان ذہنوں پر استعمال کریں لفظوں کا جو ان کو برداشت کر سکتے ہیں، اور جو برداشت نہیں کر سکتے
ان کے ساتھ رعایت برتا کریں. مجھے بتائیں, ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ آپ میں سے کون کون ہے جو 3 بیٹھ کے آئے ہیں بائک پہ؟ جی ہے شیرا. اور آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد 3 نہیں بیٹھیں گے, وعدہ کریں. 4 بھی آئے ہیں, او ماشاءاللہ. اچھا بچوں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. زندگی میں کسی بھی چیز کا شارٹ کٹ نہیں ہے, کبھی شارٹ کٹ مت ماریے گا. جب میں آپ کی عمر میں تھا, میرے بال پورے تھے, میں بڑا انرجیٹک تھا, تو میں چاہتا تھا کہ میں رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں اور میرے تکیے کے نیچے نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوں. میں یہ بھی چاہتا تھا کہ ایک رات ریگل سنیما سے میں میٹنی شو دیکھ کر نکلوں اور سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور پیچھے سے ایک لہراتی ہوئی گاڑی آئے اور وہ آ کے کھمبے سے ٹکرائے, اس میں سے ایک انکل آدھے باہر گرے اور میں ان سے پوچھوں, انکل آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں ایک کھرپتی آدمی ہوں. میرا پارٹنر جو ہے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس نے مجھ پہ فائرنگ کی ہے, میں زخمی ہوں, یہ کاغذات ہیں, میری بیٹی تک پہنچا دینا جو کہ اکلوتی ہے, یہ اس کا ایڈریس ہے. اور یہ بریف کیس تمہارا. اور میں جب جا کے اس کو کھولوں تو وہ نوٹوں سے بھرا ہوا ہو. کچھ نہیں ہویا. میں اس شہر میں 40 سال یا 38 سال موٹر سائیکل چلاتا رہا. میں لاہوریہ ہوں الحمدللہ پکا, اور اسی وجہ سے ساری فیسٹیوٹیز میرے اندر ہیں. آپ یقین کریں کہ جب محنت نہیں چھوڑی, کام کرتا رہا مسلسل, اور سر جھکا کے اللہ کے بندوں کی طرف سے ملنے والے تانے مینے باتیں سہتا رہا, تو اللہ تعالیٰ نے آج آپ جیسے پیاروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. بچوں, میں بہت امیر آدمی نہیں ہوں, لیکن میں نے اپنی قلم سے کروڑوں روپیہ کما کے خرچہ ہے. میں قائل ہوں اس بات کا کہ جو کمایا اپنے پہ لگاؤ, لوگوں پہ لگاؤ, اللہ کے بندوں کی مدد کرو, ورتو اس دنیا تو چلے جاؤ. یہاں جتنے میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جتنے میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے خواب ہیں, حسرتیں ہیں, پری ذات بیٹھے ہوئے ہیں. پریزاد اور ان پریزادوں کی ساری خواہشیں میں آج آپ کو اس بات کی امید دلاتا ہوں کہ ساری خواہشیں اللہ پوری کرے گا, لیکن ان خواہشوں میں 80% ضرورتیں رکھ لیں, 20% خواہشاں کر لو. تہاڈی مہربانی. ضرورت پوری ہو جائے تو انسان شکر کرتا ہے اور یہ پوری بھی ہو جاتی ہے, لیکن بچوں خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی, یہ بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بادشاہ جب مرنے لگا تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اپنے لیے ایک محل تعمیر کرواؤں, اور ایک ایسا محل جس میں ساری آسائشیں ہوں اور میری موت اس محل میں ہو. اس کے پاس ٹائم اس کو لگتا تھا بہت کم ہے, بہت بوڑھا ضعیف تھا, تو اس نے بہت سارے معمار بلائے. کوئی کہتا 10 سال میں بنے گا, کوئی کہتا 15 سال میں بنے گا, کوئی کہتا 9 سال میں بنے گا. اس کی شرط یہ تھی کہ مجھے 1 سال میں محل چاہیے. ایک بچہ آیا, بچہ تو نہیں 40 سال کا وہ شخص تھا. وہ پہلے بچہ سی بے فکر ہو. اس نے آگے کہا بادشاہ سلامت میں یہ محل بناؤں گا. اور اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر تم نہ بنا سکے تو کیا سزا, تو اس نے کہا جی میرا سر قلم کر دیجئے گا. اس نے کہا معاوضہ کیا لوگے؟ تو اس بچے نے, اس نوجوان نے کہا, 1.5 عمر نے, کہ 1 محل نہیں 2 بناؤں گا, ایک آپ کا ایک میرا. بادشاہ نے اس کو اتنے مزدور, اتنی جگہ, اتنی زمین دے دی. کام شروع ہو گیا. 364 دن کے اندر, 1 دن پہلے اس نے وہ محل
مکمل کر دیا. یار کڈے چنگی ہو, بغیر گل تو بھی تعلیم جا دیتے ہو. تو بادشاہ جب محل میں پہنچا, اس نے دیکھا, بہت خوش ہوا. اس نے ایک تقریب رکھی, شہر کے نوابین اور بڑے لوگوں کو بلایا, اور اس نے اس سیریمنی میں تقریر میں کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے 1 سال کے اندر یہ محل بنا دیا, اور یہ اس کے محل کی چابی, اس کو چابی دے دی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت 1 منٹ, جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں, یہ محل میں نے 1 سال میں نہیں بنایا. بادشاہ نے کہا اچھا کیسے؟ کہتا جب میں چھوٹا تھا, آ گیا چھوٹا, جب میں چھوٹا تھا تو اپنے والدین کے ساتھ, دادے کے ساتھ آپ کے ابا کے محل کی تزئین و آرائش کے لیے یہاں آیا کرتا تھا. اور تب میں نے خواب دیکھا کہ میں جب بڑا ہوں گا تو اپنے لیے بادشاہ سلامت جیسا ایک محل بناؤں گا. کہتا میں اس کی بارے میں جب اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے بات کرتا تھا تو کہتے تھے پاگل ہے گئے, ایسا دماغ گھوم گیا ہے, چھوٹی سی عمر میں اس نے دھتورا کھا لیا ہے. تو کہتا میں سوچتا رہا, وہ تانے, وہ میں نے, وہ باتیں میں سہتا رہا, اپنے پاس رکھتا رہا, لیکن میں نے اپنے دماغ میں اس محل کی تعمیر اور اس کی آرچیز بنانی, اس کے دالان بنانے اور اس کے باغات بنانے نہیں چھوڑے. تو یہ محل میں نے 1 سال میں نہیں 40 سال میں بنایا ہے. جس افتخاری فی کی آپ نظمیں سنتے ہیں, جس افتخاری فی کی آپ ویلاگز دیکھتے ہیں پارکوں سے روز صبح, اور کمالی اس کمالی کو 53 سال لگے. I have spent 53 years. یاد رکھیے گا, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, آپ کی سپیڈ اچھی ہے, آپ کا زمانہ اچھا ہے, آپ کے دور میں گیجٹس آ گئے ہیں, سائنس ترقی کر گئی ہے, لیکن پھر بھی کبھی سوچئے گا کہ گندم بھی تو 1 سال لیتی ہے اگنے میں. چونسا عام سردی گرمی برداشت کرتا ہے, پھر جولائی میں جا کے آتا ہے یار. تو تھوڑا صبر. میں صرف یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے, گول اچیو نہیں ہوتا, تو پھر ڈپریشن ہوتا ہے, اور وہ ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. آپ کو خوش رہیں, آباد رہیں, مسکراتے رہیں, اور آپ یقین کر لیجئے کہ جتنی امنگیں ہیں آپ کی جوان ہیں, میری آج اتنی ہی جوان ہے. میں وہ سب کچھ سنتا, دیکھتا اور کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں, لیکن اس سب میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو جائے, سامنے والے کا دل نہ دکھ جائے. ہمیں بڑا شوق ہے خربوزے چور کو پھائے لگانے کا. ہم سارے ایسے ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کیوں. آپ بابا بلے شاہ کی زمین ہے یہ, میاں میر سرکار کی, بابا جی اشفاق صاحب کی زمین ہے یہ. ہم کہیں غصے والے ہو گئے. اس کا بڑا خوبصورت مظاہرہ ہمیشہ ہمیں ٹریفک میں نظر آتا ہے. آپ یقین کیجئے, جب پہلی بار میں لندن گیا تو رات کو 2:30 بجے میں نکلا اپنے ہوٹل سے, تو پیڈنگٹن کے علاقے میں میں ٹھہرا ہوا تھا. تو مجھے نئی اس وقت انٹرنیٹ مجھے ملا تھا, تو میں بیگم کو ٹرائی کر رہا تھا کہ 4 گھنٹے کا فرق ہے, تو فجر کا ٹائم تھا, تو میری بات ہو جائے. تو میری بات تو خیر نہیں ہوئی, لیکن میں نے سڑک کراس کرنے کے لیے بجائے زیبرا کراسنگ کے میں نے سڑک کے اوپر پیر رکھ دیا. لاہوریہ وہاں سیدھا جا کے کھلو گیا. 40 فٹ دور بریکیں لگ گئیں گاڑیوں کی رات کے ٹائم. اور اس نے بڑے مسکراتے ہوئے چہرے سے ایسے کر کے کہا کہ تو لنگ جا, ساڑی خیر ہے. مجھے تب سمجھ آئی, میں نے کہا نہیں یار, یہ لوگ انسانیت جان چکے ہیں. بچوں, دین کا راستہ تو آپ نے چھوڑ ہی نہیں سکتے. نماز روزہ یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں, آپ کے ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بندے سے محبت کرنا, اس کے لیے آسانی پیدا کرنا, راحت پیدا کرنا, کالج کی آیا کی بیٹی کے لیے کپڑا یا دوپٹہ یا اپنا کوئی اچھا سا کوئی سوٹ اس کو دے دینا. وہ جو گارڈ بیٹھا ہوتا ہے آپ کے کالج کے دروازے پہ, اس کو بڑے اتفاق سے سلام کر کے جفی ڈال کے اسے پوچھنا تیرے بیٹے کا کیا بنا, کالج میں داخلہ ہو گیا, جینا شروع کریں. سٹیٹس
گاڑی بنگلہ سب بکواس ہے, یہ سب جھوٹ ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس لاہور شہر میں باقی دنیا یا باہر کی دنیا کے اندر بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی دوست میرے ہیں, اور میرے پہ اللہ کا شکر ہے بڑا بڑا برا وقت آیا ہے. میں نے ناگن کے بعد کچھ نہیں لکھا, ناگن ڈرامے سیریل کے بعد میں نے کچھ نہیں لکھا, اور میرا گھر ایکٹنگ سے نہیں چلتا, لکھنے سے چلتا ہے. اس کے باوجود 4 سال سے میں بے روزگار ہوں. کبھی آپ نے میرے چہرے پہ کوئی ایسی بات دیکھی, علامت دیکھی؟ میں کسی کالج, کسی یونیورسٹی, سب جگہ جاتا ہوں, مجھے کوئی ویسے ہی بلا لے ولیمے پہ میں چلا جاتا ہوں پنڈ دادن خان. تو میں کبھی پیٹرول کے بھی نہیں ایسے کہتا کہ یار اپنے بیٹے سے کوئی یار ایک پیٹرول لے لے. آپ یقین کیجئے میں اس طرح پرسکون ہوں. میرے 2 بیٹے آپ کے جتنے, ایک 20 سال کا ہے, ایک 19 سال کا ہے, ایک 15 سال کا ہے, ایک 8 سال کی ہے, اور ایک بچی وہ پہلی کلاس, وہ جی پریپ ہوتی ہے, نرسری ہوتی ہے, وہ کل اس نے پاس کی ہے, میری حلیمہ نے, 4 سال کی ہے. اور یقین کیجئے بڑے بڑے پیسے والے بڑے اچھے ہوٹل میں, انٹرنیشنل ہوٹل میں کھانا کھلا کے, بڑی مہنگی گاڑی میں بٹھا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لے کے جا کے کہتے ہیں یار افتخار صاحب نیند نہیں آتی یار. تو میں کہتا ہوں یار بانٹنا شروع کر دو, اس کا بڑا مزہ آتا ہے. آپ یاد رکھیے گا, بانو قدسی آپا کہتی تھی کہ جب کسی کی چپ کے مدد کرو تو اس کے بعد جو آپ کو ایک لطیف احساس ہوتا ہے اس کو ضرور انجوائے کرنا زندگی میں. کبھی بھی احسان کرنے کے بعد زندگی میں کبھی توقع نہ رکھیے گا, کیونکہ احسان جب کرتے تو آپ کا ہاتھ یہاں ہوتا ہے, اور جب اس کا صلہ مانگ رہے ہوتے تو ہاتھ نیچے آ جاتا ہے. اب آپ خود سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ کون سا بہتر ہے. کبھی چوسے آم کے درخت نے گزرتے پارکوں سے کسی مالی کو بلا کے یا کسی کھانے والے خریدار کو بلا کر کہا کر گل سن یار میرا شکریہ تو ادا کر دے. آپ کو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے 2 بابے دے رکھے ہیں, ماں اور باپ. 24-25 سال کی عمر تک آپ 1 روپیہ بھی نہیں کمائیں گے, آپ کی ہیئر سٹائلنگ بھی ہوگی, آپ کے کپڑے بھی بنیں گے, آپ کی فیسیں بھی جائیں گی, آپ کو کھانا بھی گرم ملے گا, اور آپ نخرے بھی دکھائیں گے نہیں میں نہیں کھانا, مطلب میں تجھے لے جو میں نہیں کھانا. 24-25 سال تک ہم کچھ بھی نہیں کماتے اور لڑتے بھی انہیں سے جا کے. ہم نے اپنے ان اساتذہ کے, ہمارے ماں باپ جس پریری کو ہماری ذات میں بوتے ہیں اس کی آبیاری یہ لوگ کرتے ہیں. ان کے لیے تالیاں بجائیے. ہم نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے کھڑوس, چشماٹو, سڑیل. آپ یقین کیجئے مجھے میری زندگی سے میرے ماں باپ کے بعد اگر اشفاق احمد کو نکال دیں, بابا جی کو, تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں آج کسی جیل میں ہوتا یا پتہ نہیں کہاں ہوتا, مر چکا ہوتا, کچھ گردے شردے خراب ہو گئے ہوتے میرے. یہ ہیں اساتذہ, یہ ہے آپ کا ادارہ جو آپ کو جینا سکھانا چاہ رہا ہے. فیل ہو جائیں, ڈگری مت لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں علی کو, عیسیٰ کو اور موسیٰ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو. میں کہا بیٹا مجھے ڈگری ہولڈر نہیں چاہیے, مجھے ایک اچھا انسان چاہیے. جس کا ذہن پریشانی سے خالی ہو, جو سیٹی بجاتا ہو, سیٹی بجا کے غموں کو بھول جاتا ہو, جو کسی کی چپ کر کے مدد کر دیتا ہو, جو گنگناتا ہو, جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہو. آپ یقین کیجئے یہ میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ایسے دوست ہوتے ہیں جو بیچارے ہمیشہ ہی ناراض رہتے ہیں. کمپلین کرنا اچھی بات نہیں ہے, ناراض ہونا اچھی بات نہیں ہے, خوش رہیں, صاحب حال ہو جائے. بابا جی اشفاق صاحب کہتے تھے کہ میں نے کہا بابا جی صاحب حال کیوں ہوتا ہے؟ کہتے یار اللہ نے جو دے رکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ماضی کے البم اٹھا کر مت پھرو, تم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اور اپنے مستقبل کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہو کیونکہ تم بنا نہیں سکتے. مستقبل کی پلاننگ کریں, پلاننگ کر کے سائنٹیفک ایفرٹس کریں, لیکن اس سارے ڈیوریشن میں جب تک اچیومنٹ نہیں ہوتی پریشان مت ہوئیے گا, خوش رہیے گا. میں ایک قصہ آپ کو سنا کے ختم کروں گا, میں بہت ٹائم لے لیا آپ کا. یہ اتنا بولا اس لیے کہ یار اتنے پیارے بچے آئے ہوئے اتنی دیر سے پتہ انتظار کر رہے تھے.
बाबा जी इशफाक साहब, मैं बहुत नाराज रहता था, एंग्री यंग मैन था, कंप्लेन बहुत किया करता था, ए भी गलत है, वो भी गलत है, ए भी गलत है, पाया की होया है, बूट के हो जे ने, ए सोसाइटी बड़ी खराब है। मुझे कहते काका तूने कभी ऐसे सड़क क्रॉस की है कि जैसे एक बच्ची पब्बा पार 2 स्टेप में जंप लेते हुए भागती है। मैं कहा यार इशफाक साहब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं बड़ा खूबसूरत आदमी था जी, मैंने बड़ी मुश्किल से इतने खूबसूरत जॉनी कट बाल रखे हुए थे, मैं क्या कि कह रहे हैं। कहते कभी ऐसे सड़क क्रॉस की है कि गाड़ी वाले की ब्रेक लगवा दे और वो खिड़की से निकल के तुझे 2 गालियां दे। मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसा नहीं किया। कहते कभी सीटी बजाई है? मैंने कहा नहीं बाबा जी ये तो बड़ा अजीब लगता है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। कहते अच्छा कभी मौका मिले जिंदगी में तुझे तेरी ज़ात इजाज़त दे तो ऐसा करना। बाबा जी दुनिया से चले गए, हमारी शादी जो हो चुकी थी, उनके सामने बच्चे अच्छे खासे बड़े हो गए, 8-8 10-10 साल के, 15 साल के। तो आज से कुछ तकरीबन 8-10 साल पहले की बात है, हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हमने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 1.5 लाख रुपए की गाड़ी ले ली। उस गाड़ी के अंदर, वो आज भी है मेरे पास, तो वो मेरे बच्चों के जो सेविंग के पैसे 16,000 रुपये उसमें मैंने डाले, मैंने गाड़ी ले ली। मैं गया कीमा लेने के लिए मून मार्केट, तो रश काफ़ी था, मैंने दूर सड़क के ऊपर मेन पर पीछे गाड़ी पार्क की और मैं कीमा लेके जैसे ही निकला, मैंने शलवार कमीज पहन रखी थी और कैंची चप्पल पहन रखी थी, गर्मियाँ थी और मेरे हाथ में वो शॉपिंग बैग था कीमे वाला। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही बाहर निकला मेन रोड पे आया और खचा खच ट्रैफिक ब्लॉक, साइडों पे सिर्फ एक रास्ता था। तो लोगों को मैंने चेहरों को देखा तो कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई गाड़ी आगे ला रहा है, कोई कह रहा है मैं तुम्हें लंदन नहीं देना, कोई रिक्शे वाले से लड़ रहा है, अजीब भयानक सूरत हाल। मैंने क्या किया, मुझे बाबा जी की बात याद आई तो मैंने पब्बा पार भागना शुरू कर दिया। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। आप यकीन कीजिए कि आपने कम तालियां बजाई हैं, आप कम हंसे हैं, जो वो चौक हंस रहा था। पूरा चौक किश्ते ज़ाफ़रान हो गया, सब हंसने लग गए, सबके चेहरों पे खुशियां आ गईं। दूर देखा तो मेरे बेटे गाड़ी से बाहर खड़े पेट पकड़ के हंस रहे थे, मेरी बीवी खिड़की से झांक के कह रही थी सुनिए क्या हो गया आपको। मैं गाड़ी के पास आया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी चल पड़ी, मैंने इशारा क्रॉस किया तो आई वॉज क्राइंग। तो मुझे बेगम ने कहा उनकी है था। मैं अक्सर रो पड़ता हूँ। मैं कहा यार बाबा जी की बात याद आ गई, समझ आ गई, इतने सालों बाद, 10-15 साल बाद। कहती क्या? मैंने कहा आपने चौक में देखा क्या हुआ? कहती मैं तो बड़े हैरान हूँ, आज आपने ज़िंदगी में पहली बार अजीब हरकत की है। मैंने कहा नहीं बेगम, मेरे बच्चे भी हंस रहे थे, पूरा चौक हंस रहा था। हम बहुत सारे ऐसे काम नहीं करते अपनी अना, क्योंकि मैं बड़ी इज्जत करना अपनी, मैं बड़ा महंगा सूट पाया, मेरा मर्तबा है वे, जिससे सामने वाले को खुशी मिल सकती है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है। और मैं आपके टीचर से एक बात कहना चाहूँगा आखिरी के, चौसा आम बड़ा मीठा होता है, हम जब खाते हैं बड़ा मज़े का होता है, लेकिन इसको 15 दिन पहले तोड़ लें तो ये मीठा नहीं होता, तुर्श होता है। इनको पकने का मौका दीजिएगा। ये 100 गलतियां करेंगे और आप मेहरबानी करके वो 100 की 100 इनको माफ कर दीजिएगा। किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐप देखो तो चुप ही रहना।
اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے خوشی سے آشنا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.